اللہ پاک نے توحید کے بعد حکم دیا کہ والدین کے ساتھ احسان کرو، کیا یہ نکاح جائز ہے؟ والدین وہ برحق ہیں اور ایسی جو بچی کو نہ شادی کا اختیار ہے نہ وہ کر سکتی ہے. والدین کہہ رہے ہیں کہ بچی 14 سال کی ہے، بچی بس ضد ہے کہ میں 16 سے 17 سال کی ہوں. اس نے جھوٹ بولا ہے تو اس کا خمیازہ اس کو بھگتنا پڑے گا. ہم دیکھ رہے ہیں کہ دعا کے جو والدین ہیں وہ جگہ جگہ جا کے وویلا مچا رہے ہیں، رو رہے ہیں، اس کی والدہ کی بڑی بری حالت ہے. چھوٹے بچوں سے موبائل چھین لیا جائے، ان کو بالکل نہ دیا جائے، اور جب تک کہ وہ بالغ نہ ہو جائیں، عاقل نہ ہو جائیں، سمجھ بوجھ والے نہ ہو جائیں. گیمیں کھیلتے تھے. اب اس ایپ پہ ہماری ملاقات ہوئی. ملاقات ہے جس کا مطلب یہ ہوا کہ اب چھوٹے بچوں کو آپ نے وہ دے دیا، انہوں نے وہ اس کو مس یوز کیا، جس کی وجہ سے نوبت یہاں تک پہنچی. قانون کو اور یہاں کے بڑے افراد کو والدین کا ساتھ دینا چاہیے تھا. ماں باپ کسی نعمت کوئی دنیا میں نہیں ہے. آج جو ہمارا جو معاشرہ ہے نا، دلالت کی اور گمراہی کی گھٹا ٹوپ اندھیروں میں گم ہو گیا ہے. والدین کا ادب ہے، ان کا احترام ہے. والدین کو بدنام کریں گے، آگے پھر ہماری اولاد ہمیں بھی بدنام کرے گی. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان علی حمزہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی پوائنٹ. ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ دعا زہرا کیس اس وقت سوشل میڈیا پر بہت زیادہ وائرل ہے اور ہر شخص اس پہ بات کر رہا ہے. کل میں نے ایک انٹرویو کیا، اس کے نیچے ہزاروں کی تعداد میں کمنٹس تھے کہ یہ نکاح تو شرعی اعتبار سے مکمل ہے ہی نہیں. بہت سے لوگ نیچے کمنٹس کر رہے تھے کہ آپ کو اگر آپ کا ولی وارث یا جو بھی آپ کا سربراہ ہے جس کی سرپرستی میں آپ ہیں، اگر وہ آپ کے نکاح میں شامل نہیں ہوتا تو آپ کا نکاح شرعی اعتبار سے مکمل ہو ہی نہیں پاتا. اسی سلسلے میں آج ہم موجود ہیں، مذہبی اسکالر ہیں علامہ حسین آزاد صاحب. ہم انہیں اکثر ٹی وی چینلز پر دیکھتے ہیں، بہت سے معاشی اور معاشرتی مسائل پر شریعت کے لحاظ سے حل بتا رہے ہوتے ہیں. تو آج انہی سے جانتے ہیں کہ شریعت کے اعتبار سے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں اور یہ جو دعا زہرا کا کیس چل رہا ہے اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں. جو وہ نکاح ہے وہ شریعت کے اعتبار سے مکمل ہے یا نہیں ہے. آئیے ان سے ملاقات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. علامہ صاحب، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ میں نے کل ایک انٹرویو کیا، اس کے نیچے بہت سے لوگوں نے کمنٹ کیا ہوا تھا کہ اگر آپ کا جو ولی ہے، آپ کا جو ولی وارث ہے، آپ کا سرپرست ہے، اس کی مرضی یا وہ نکاح میں شامل نہیں ہے تو آپ کا نکاح شریعت کے اعتبار سے مکمل نہیں ہوتا. تو آپ اس میں بتائیں کہ شریعت کے اعتبار سے کیا یہ نکاح جائز ہے اور جو سرپرست ہے اس کی مرضی کتنی میٹر کرتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان دا نیم آف اللہ موسٹ گریشیس موسٹ مرسیفل. پہلے تو میں آپ کو، آپ کی پوری ٹیم کو اس حوالے سے اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں نے جو کور ایشو ہے اس کو لیا ہے اور عوام الناس کو اویئرنیس کے لیے آپ نے یہ انٹرویو کرنا چاہا ہے. تو اس سلسلے میں دو چیزیں بڑی بنیادی ہیں. دیکھیے، سب سے پہلی چیز ہے کہ نکاح کی شرائط کیا ہے اور اس کے فرائض کون سے ہیں. جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں، اس کی شرائط ہوتی ہیں اور اس کے فرائض ہوتے ہیں. اب شرائط کا ہونا اس سے پہلے ضروری ہے. جیسے اب جگہ کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا، قبلہ رخ ہونا، نیت کرنا، وضو کرنا، یعنی یہ ساری طہارت، یہ ساری کی ساری شرائط ہیں. فرائض اس کے بعد ہیں. جیسے اب اس کے بعد پھر آپ بے تحریمہ ہے، اس کے بعد رکوع سجود ہے. اسی طرح سے جو نکاح ہے اس سے پہلے شرائط ہیں، اس کے اندر پہ فرائض ہیں. تو اس کے 3 شرائط ہیں بیسیکلی، اور میں نے عرض کیا کہ وہ پہلے ضروری ہیں. اس کے سب سے پہلی شرط ہے عاقل ہونا، دوسری ہے بالغ ہونا، تیسری ہے کم از کم 2 گواہوں کا ہونا، یا 2 گواہ ہوں مرد، یا 1 مرد ہو اور 2 عورتیں ہوں. تو یہ ہیں 3 شرائط. اگر ان 3 شرائط کسی میں پائی جاتی ہے نکاح میں تو شرطیں پوری ہو گئیں تو نکاح جائز ہے. اب آ جاتے فرائض. اب 2 فرض ہیں، ایک ہے ایجاب، ایک ہے قبول. ایجاب پہلے ہوتا ہے، کوئی دونوں میں سے کوئی بھی کرے، اور اس کے بعد قبول ہے، یعنی اس کا جواب دینا، وہ پھر قبول ہے. تو یہ 2 شرطیں، یہ 2 فرائض ہو گئے. اس کا مطلب 3 شرطیں اور 2 فرائض جس نکاح میں پائے جائیں، اب وہ نکاح جائز ہو جاتا ہے. شریعت کے اعتبار سے وہ نکاح درست ہے. اب آ جاتے ہیں ولی کی طرف، جو آپ نے اصل کویسچن کیا ہے. تو ولی کا ہونا وہ ضروری اس انداز سے ہے کہ اگر کوئی وہ نابالغ ہے بچی، مثال کے طور پر وہ بالغ نہیں ہے، اب اس کا پتہ نہیں ہے. اب ظاہر ہے کہ وہ پھر بالغ ہوتی ہے، جو ولی اس کا ہوتا ہے، سرپرست ہوتا ہے، والد ہے یا دادا ہے کوئی، تو وہ باقاعدہ طور پر اس کا نکاح پڑتا ہے. لیکن جب کہہ رہے ہیں کہ بالغ ہونا بڑا ضروری ہے. ہاں، جب بالغ ہو تو پھر وہ اپنا نکاح خود پڑھ سکتی ہے، خود کروا سکتی ہے. یہ شرائط اس کے اندر پائی جاتی ہیں. تو پھر اس کے لیے ولی شرط نہیں ہے بلوغت کے اعتبار سے. اور یہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ جو نکاح ہوئے ہیں، بلکہ ایک مرتبہ ایک صحابیہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں
کہ میرا جو نکاح ہے وہ میری اجازت کے بغیر پڑھا گیا ہے، تو حضور نے ان کو اختیار دیا، آپ اس کو قبول بھی کر سکتی ہیں، اس کو رد بھی کر سکتی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی بالغہ عورت ہے اور عاقلہ ہے، اور دوسری یہ کہ وہ اگر 2 گواہ بھی موجود ہیں اور شرائط اس میں پائی جاتی ہیں اور ایجاب بھی ہوا ہے، قبول بھی ہوا ہے، تو اس کا مطلب ایک مجلس منعقد ہوئی ہے اور اس میں باقاعدہ طور پر شرعی طور پر نکاح پڑھا گیا ہے۔ اچھا علامہ صاحب، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اگر کسی صورت جس مولوی نے یا جس بھی صاحب نے نکاح پڑھایا ہے وہ نکاح سے پھر جائے، وہ کہے کہ میں نے ان کا نہیں پڑھایا، تو اس میں کیا صورت ہوگی؟ ہاں دیکھیے، یہ تو پھر اس پہ کے ایمان کی بات ہے۔ اگر وہ اس نے جھوٹ بولا ہے تو اس کا خمیازہ اس کو بھگتنا پڑے گا، عند اللہ وہ ظاہر ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ وہ اس کو سزا دے گا اگر اس نے جھوٹ بولا ہے۔ اگر اس نے سچ بولا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے اچھا کام کیا ہے، تاکہ لوگوں کو راہ راست کی طرف لانے کے لیے، یا یہ کہ اس نے جو سچ بات تھی وہ بتائی ہے کہ اس طرح سے میں سچ بول رہا ہوں کہ یہ ہوا یا نہیں ہوا۔ آپ نے کہا کہ عاقل ہونا ضروری ہے، عقل والی ہونا چاہیے بچی کو بھی اور بچے کو بھی، تو چلیں بلوغت کا انسان کو پتہ لگ جاتا ہے، 2 گواہ بھی فزیکلی وہاں پہ موجود ہوں گے، عاقل یہ کیسے پتہ لگے گا؟ کیونکہ جو یہ دعا زہرا والا کیس ہے، والدین کہہ رہے ہیں کہ بچی 14 سال کی ہے، بچی بضد ہے کہ میں 16 سے 17 سال کی ہوں، تو اگر تو بچی 14 سال کی ہے تو میرا خیال ہے کہ اس کی جو مینٹیلٹی ہے وہ اتنی اسٹرانگ نہیں ہے، اس کو عاقل نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ ایک بچہ بہرحال اپنی جو ہے فیصلے نہیں بہتر کر سکتا۔ تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ وہ بچی کے بارے میں اس کے والدین کا موقف یہ ہے کہ بچی ابھی انڈر ایج ہے، 14 سال کی ہے، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ 16 سال تو ہماری شادی کو نہیں ہوئے، تو اس بارے میں کیا کہیں؟ نہیں، پھر تو شرط وہ پوری نہیں ہوئی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جو بلوغت والی شرط ہے، یا یہ جو ہماری آلریڈی اسلام میں جو شرط قرار دی گئی ہے، یا جو ہمارے لاز ہیں اس کے اندر یہ شرط پائی جاتی ہے، تو لامحالہ پھر تو یہ جو والدین وہ برحق ہیں، اور ایسی جو بچی کو نہ شادی کا اختیار ہے نہ وہ کر سکتی ہے، اور یہ اس کو پیرنٹس کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کا کریں۔ ہاں، ایک صورت ہو سکتی ہے، اگر مثال کے طور پر ان کی وہ شادی وہ کر لے اگر اپنی مرضی سے، اور پھر وہ جو ولی ہے اس کو باقاعدہ غیر کف میں اگر ہو، مثال کے طور پر یہ باقاعدہ طور پر ہدایہ میں بھی اور بہت ساری کتب میں باقاعدہ طور پر یہ فتویٰ دیا گیا ہے، پھر دیکھا جائے گا اس کو کف سے کیا مراد ہے، اس میں 6 چیزیں ہیں۔ اب سب سے پہلی بات یہ ہے کہ حسب نسب، اس کا جو سٹیٹس ہے، اب یہ کف میں، چونکہ یہ جو والدین یہ انہی چیزوں کو دیکھتے ہیں اور اس کے مطابق پھر یہ شادی کرتے ہیں، تاکہ ان کا اسی لیے وہ بڑے ہوتے ہیں اور اس کے مطابق وہ کرتے ہیں۔ ایک تو اس کا سٹیٹس دیکھا جائے گا، حسب نسب دیکھا جائے گا، دوسرا اس کا دیکھا جائے گا اسلام، آیا کہ اس نے مسلمان سے کی ہے یا غیر مسلم سے کی ہے، پھر تیسرا اس کا دیکھا جائے گا پیشہ، پروفیشن ان کا ایک ہے یا نہیں ہے، یعنی ان کا جو سٹیٹس کے بعد پروفیشن میں مال کما رہا ہے یا کس طرح سے، یا ان کا یعنی اس حوالے سے دیکھا جائے گا پروفیشن ملتا جلتا ہے یا نہیں، یا کوئی اگر کوئی جاب کر رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، اس کی کیا صورتحال ہے۔ پھر اس کا دیکھا جائے گا وہ فریڈم، اس کی آزادی کو، آیا کہ یہ کسی جگہ بالکل محکوم تو نہیں ہے، اور دوسرا بالکل وہ فریڈم میں ہے اور اس میں ان کا آپس میں یہ میل ملاپ ہے یا نہیں۔ پھر دیکھا جائے گا امانت و دیانت کو، اونیسٹی کو، کہ وہ ڈس اونیسٹ تو نہیں ہے جس کے ساتھ شادی کی جا رہی ہے، اور آخری چیز ہے مال و دولت، یعنی اس کا مطلب اس کا سٹیٹس، اس کا یعنی معیار وہ بھی ایک جیسا ہونا چاہیے۔ یہ جو چیزیں ہیں، پھر وہ جو ولی ہے وہ باقاعدہ طور پر کورٹ میں بھی جا سکتا ہے کہ یہ غیر کفو ہے، لہٰذا 6 چیزیں میچ نہیں۔ میچ نہیں کر سکتا۔ اچھا علامہ صاحب، میں آپ سے پوچھوں گا کہ پچھلے 2 ماہ سے یہ قصہ جو ہے زبان زد عام ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ دعا کے جو والدین ہیں وہ جگہ جگہ جا کے وویلا مچا رہے ہیں، رو رہے ہیں، اس کی والدہ کی بڑی بری حالت ہے، وہ جس طرح سے وویلا کر رہی ہیں اپنی بچی کے لیے، کورٹ گئے، ہر جگہ انہوں نے اپیل کی، بچی والدین کے پاس بہرحال نہیں جانا چاہ رہی، اور والدین کا بڑا سخت موقف ہے کہ ہماری بچی ابھی انڈر ایج ہے۔ تو کیا لگتا ہے کہ ہم معاشرتی طور پہ کہاں غلطی کر رہے ہیں کہ ہم اس طرح کے مسائل کا ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور معاشرتی لحاظ سے سوسائٹی بینگ اے سوسائٹی، اب کیا لگتا ہے کہ والدین بھی بہرحال ایک اپنے حق پہ کھڑے ہیں کہ ہماری بیٹی ہے، اس طرح سے کم عمری میں اگر چلے گئی ہے تو میرا خیال ہے کہ قانون کو اور یہاں کے بڑے افراد کو والدین کا ساتھ دینا چاہیے تھا۔ بڑا ریلیونس کویسچن ہے آپ کا۔ آپ دیکھیے قرآن پاک نے جو مقام اور مرتبہ دیا والدین کو، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اللہ تعالیٰ کی توحید، اس کی اللہ تعالیٰ نے بات کی کہ یہ میرا فیصلہ ہے کہ میں ایک ہوں، وحدہ لا شریک ہوں، اور اس کے بعد والدین کا احسان۔ لہٰذا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ماں باپ کسی نعمت کوئی دنیا میں نہیں ہے،
حاصل ہو یہ نعمت تو جہاں خلد بری ہے. ضرورت اس امر کی ہے کہ آج ہمیں والدین کا ادب اور احترام کرنا چاہیے, اور یہی وجہ ہے دونوں چیزیں سکھائی گئی ہیں, دونوں طرف چیزیں. ایک طرف یہ ہے کہ والدین کا ادب اور احترام کریں, اور جیسے وہ جہاں شادی کرنا چاہتے ہیں وہ کریں, تاکہ اس کے مطابق وہ گزر بسر صحیح طریقے سے کر سکیں, تاکہ وہاں پر خوشی سے رہ سکیں, اور پھر ان کی جو اولاد پیدا ہو وہ بھی تابعدار و فرما بردار پیدا ہو. جہاں پر یہ ہے وہاں پر یہ قرآن پاک نے بھی کہا کہ لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق, کہ اپنی اولاد کو غربت کے خوف سے قتل بھی نہ کرو. دوسری طرف والدین کو بھی سمجھا دیا, ان کو بھی کہا کہ اب یہ اولاد ہے ان کی تربیت کریں, اور یہ تمہارے ذمے ہے. وجہ یہ ہے کہ قوا انفسکم واہلیکم نارا, کہ اپنے آپ کو بھی دوزخ سے بچاؤ اور اپنی اولاد کو بچاؤ. اس میں جو آپ نے سوال کیا اس کا جواب میانہ روی ہے, یہ اعتدال ہے, دونوں طرف سے ہے, والدین کی طرف سے بھی ہے اور اولاد کی طرف سے بھی ہے. ان کو بھی چاہیے کہ اپنے حقوق اور فرائض پورے کریں, اور ان اولاد کو بھی چاہیے اپنے فرائض پورے کریں. تو دونوں طرف سے یہ جو جوائنٹ وینچر ہے تاری دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے. آج جو ہمارا جو معاشرہ ہے نا, تو یہ سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ دلالت کی اور گمراہی کی گھٹا ٹوپ اندھیروں میں گم ہو گیا ہے, جس کی وجہ سے نہ تو اپنے جو والدین ہیں اپنا فرض پورا کر رہے ہیں, نہ اولاد ہے ان کی تربیت صحیح طرح سے ہو رہی ہے, اور نہ ہی وہ تعلیم و تربیت جو ہمارا معاشرہ ہے وہ ان کو دے رہا ہے, نہ ہماری یونیورسٹیاں دے رہی ہے, نہ ہمارے کالجز دے رہے ہیں. جہاں پر جا کے مدارس رہ جاتے ہیں, اس طرف ہمارے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں, ویل ایجوکیٹڈ ہیں, اور خاص طور پر جو ویل آف ہیں اور سب سرد افراد ہیں, وہ ان کو وہاں پر بھجواتے نہیں ہیں. نہ وہ جمعے کے ٹائم بھی پہنچتے ہیں وہاں جا کے, صرف جہاں پر وہ نماز ہوتی ہے وہاں پر نہ کوئی اسپیچ سنتے ہیں علماء کی, اسکالرس کی, نہ قرآن کا پتہ چلے, نہ کسی کو حدیث پاک کا پتہ چلے. اب ظاہر ہے کہ اب وہ تربیت اب کتنے سیشن ہوتے ہیں تربیت کے, کون اس میں جاتا ہے. اس طرح رجحان بالکل ختم ہو گیا اور کم ہو کر رہ گیا ہے, اور والدین اپنا فریضہ, ان کے پاس ٹائم ہی نہیں اپنی اولاد کے لیے. صبح سے شام تک سارا دن وہ باہر رہتے ہیں اور رات کو آگے سو جاتے ہیں اور موبائل دے دیتے ہیں, اور پھر اس طرح کے معاملے. اور یہ اچھی بات بڑی آپ نے کی, اصل چیز ہے موبائل. اب دیکھیے یہ جو کیس ہے نا, اس کو میں نے اسٹڈی کیا ہے یوٹیوب پہ بھی, آپ کا بھی میں نے یہ دیکھا انٹرویو وغیرہ, تو بیسک چیز بنی ہے موبائل کی. اب دیکھیے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا جو واحد حل ہے نا وہ یہ ہے کہ جو چھوٹے بچوں سے موبائل چھین لیا جائے, ان کو بالکل نہ دیا جائے, اور جب تک کہ وہ بالغ نہ ہو جائیں, عاقل نہ ہو جائیں, سمجھ بوجھ والے نہ ہو جائیں. اب چھوٹے بچوں کا آپ شروع سے ہی اس طرف لگا دیتے ہیں. اب یہ بھی کیس آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس نے خود اعتراف کیا ہے بچی نے کہ ہم آپس میں وہ اس کے اوپر تعلق میں تھے, رابطے میں نہیں, اس میں انہوں نے کہا گیمیں کھیلتے تھے. اب اس ایپ پہ ہماری ملاقات ہوئی. جس کا مطلب یہ ہوا کہ اب چھوٹے بچوں کو آپ نے وہ دے دیا, انہوں نے وہ اس کو مس یوز کیا, جس کی وجہ سے نوبت یہاں تک پہنچی. اس لیے جو ان کو بھی کیئر ٹیکنگ کرنی چاہیے, ان کو حق ادا کرنا چاہیے پیرنٹس کو اپنی اولاد کے حوالے سے, ان کی تربیت اور ٹریننگ کے حوالے سے, اور جو اولاد ہے ان کو بھی سمجھنا چاہیے کہ ہمارا والدین کا ادب ہے, ان کا احترام ہے. اب ہم کسی کی اولاد ہیں, اب آگے ہماری بھی اولاد ہونی ہے, جو اگر ہم اپنے والدین کو بدنام کریں گے آگے پھر ہماری اولاد ہمیں بھی بدنام کرے گی. تو ضرورت صبر کی ہے کہ نہیں نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے, ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساری. تھینک یو سو مچ جی. تو ناظرین آپ نے سنا علامہ صاحب بتا رہے تھے کہ اللہ پاک نے توحید کے بعد حکم دیا کہ والدین کے ساتھ احسان کرو, اور بہرحال جو بہت سے لوگ نیچے کمنٹس کر رہے تھے کہ سرپرست کا موجود ہونا بڑا ضروری ہے. وہ بتا رہے ہیں کہ نکاح کے لیے 3 شرائط اور 2 فرائض ہیں. 3 شرائط بھی ہم نے سنی اور 2 فرائض بھی سنی. انہوں نے کہا اگر لڑکی بالغ ہو تو سرپرست کی رضامندی اور موجودگی جو ہے وہ نکاح کے فرائض اور شرائط میں شامل نہیں ہے. اپنی رائے سے کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان علی حمزہ کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.